نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک کا آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرات محترم و معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب کردگان نگاہ محبت، اللہ تعالی جل شانہ و من والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار نور الانوار سر الاسرار شفیع اسرا کے دھولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، جن کے در کا گدا ہو ان سے وفا کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اپنے پیر و مرشد، اپنے مربی سعید الاولیاء حضرت ابو البیان شارح مکتوبات امام ربانی، شہباز خطابت، پیر طریقت، پیر محمد سید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہمیں سبق دیا وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قبلہ عالم پیر محمد سید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دینی مشن ہے اس کو حضرت علامہ پیر محمد رفیق احمد صاحب مجددی وہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے فیضان کرم سے آج یہ آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ انہی کا فیض ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، کون علی المرتضیٰ جو حق کا شیر جلی ہے، جو حق کا شیر جلی ہے اور گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے، گواہ مدینے کی ہر ہر گلی ہے، جدھر دیکھو علی 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 ہے۔ عزیزان گرامی، علی نفس رسول ہے، علی زوج بطول ہے۔ کون علی المرتضیٰ؟ جو شہنشاہ ولایت ہے، جو باب ہدایت ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو اسد اللہ غالب ہے، جو غالب علی کل غالب ہے، جو امام المشارق والمغارب ہے۔ وہ علی کی ذات کے ناد علین مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم و سیجلی بقدرتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی فی سبیل اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ناد علی ہے،
جو پیروں کا وظیفہ ہے، جو فقیروں کا وظیفہ ہے، جو اصفیاء کا وظیفہ ہے، جو اتقیاء کا وظیفہ ہے۔ کون؟ علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کا نام لو، جس کے سینے میں علی کی محبت ہے وہ بندہ مومن ہے۔ جس کے سینے میں علی کی محبت ہے وہ بندہ مومن ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے، وہ ایک پیمانہ ہے، آپ کی ذات ایک ترازو ہے کہ جس پر ہر کسی کو تولا جا سکتا ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت اور نفرت جو ہے وہ تو دل میں ہوتی ہے، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ کیونکہ محبت اور نفرت جو ہے یہ دل کا معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات درست ہے، یہ ٹھیک ہے کہ محبت اور نفرت ہوتی تو دل میں ہے مگر پہچانی چہروں سے جاتی ہے۔ محبت اور نفرت دل میں ہوتی ہے مگر یہ اداؤں سے ٹپکتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ علی کا نام لو اور جس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے، جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، مسدد دوڑنے لگتی ہے، سمجھ لو منہ سے بولے نہ بولے بندہ مومن ہے۔ اور علی کا نعرہ لگے، علی کا نام لو، تو جس کی طبیعت میں گھٹن محسوس ہو، جس کا چہرہ مرجھا جائے، وہ منہ سے بولے نہ بولے پتہ چل جاتا ہے بندہ منافق ہے۔ عزیزان گرامی، وہ علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیشہ دروازہ جو ہوتا ہے وہ اسے لگایا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی قیمتی خزانہ ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی قیمتی خزانہ ہو، دروازہ اسے لگایا جاتا ہے، اور جس کے اندر ہی کچھ نہ ہو دروازہ لگے نہ لگے برابر ہے۔ اور جس کے اندر قیمتی خزانہ ہوتا ہے دروازے بھی مضبوط لگائے جاتے ہیں، قفل بھی لگائے جاتے ہیں، اور حجم بھی دروازے کا بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تاکہ نہ اسے کوئی چور کھول سکے اور نہ کوئی ڈاکو اسے توڑ سکے۔ عزیزان گرامی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین و اسلام کو ایک حصار میں محفوظ کر لیا اور علی المرتضیٰ اس کو دروازہ قرار دے دیا۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ شہر علم میں، نبی کے شہر میں کیا کیا قیمتی خزانے تھے کہ علی پاک کو جس کا دروازہ قرار دے دیا۔ عزیزان گرامی، شہر نبوت میں قرآن کا خزانہ تھا، حدیث کا مخزن تھا، اخلاص اور یقین کی دولت تھی، اور صدق کے موتی تھے، عدالت کے لؤلؤ لالا تھے، شرافت کے ہیرے جواہرات تھے، اور ان سب کو علی کی حفاظت کے لیے دروازہ قرار دے دیا۔ اے علی، ان کی حفاظت اب تیرے ذمہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بن کر ان کی حفاظت کا ذمہ علی کے ذمہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں علم کا شہر ہوں۔ اگر دینی بات پوچھنی ہو، کوئی دنیاوی بات پوچھنی ہو،
کوئی عرشی پوچھنی ہو، کوئی فرشی پوچھنی ہو، کوئی مکانی پوچھنی ہو، کوئی لامکانی پوچھنی ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، کیونکہ میں علم کا شہر ہوں۔ اگر علی سے پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو، کیونکہ وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور جو علی بتا رہا ہے، جو علی سے پوچھنا چاہتے ہو وہ علی بتائے گا، کیونکہ اس کا مرکز میں ہوں، میں علم کا مخزن ہوں، میں علم کا گزینہ ہوں، میں علم کا منبع ہوں، میں علم کا سر چشمہ ہوں، میں علم کا مدینہ ہوں، میں علم کا خزینہ ہوں، میں علم کا گنجینہ ہوں۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں ان خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس پر ڈیوٹی تقسیم کی میری ہے۔ اب لینے والوں، مانگنے والوں، تجھے سب کچھ ملے گا، اگر جو لینا چاہتے ہو مجھ سے ملے گا، مگر شرط یہ ہے فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، اگر لینے والوں دیکھنا، دیوار نہ باندھنا، چور رستے نہ آنا، چور نہ بننا، اگر جو لینا چاہتے ہو ملے گا، شرط یہ ہے کہ تمہیں علی کا در چومنا پڑے گا، کیونکہ جو رستہ نبی کو جاتا ہے وہ علی سے ہو کے آتا ہے۔ تمہیں علی کے قدم چومنا پڑے گی، علی کی چوکھٹ پہ سلامی کرنا پڑے گی، لہذا جو نبی کا علم ہے علی وہی تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ علی در ہے، اور شہر نبوت میں جو کچھ ہے علی وہی تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ جو رستہ نبی کی بارگاہ کو جاتا ہے وہ علی سے ہو کے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں سمجھو کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ جس میں قیمتی خزانے ہیں، اگر یہ نادان کہتے ہیں کہ کیا شہر نبوت میں کچھ بھی نہ تھا، اگر یہ شہر نبی ہے تو اس میں سب کچھ ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، عظمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اس میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اس میں ولایت بھی ہے، اس میں شہادت بھی ہے۔ اگر یہ شہر نبی ہے تو اس میں سب کچھ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم کا جو دروازہ ہے میں نے علی کو قرار دے دیا ہے، علی وہی تقسیم کرے گا جو شہر نبوت میں ہے۔ سامعین محترم، اگلی روایت آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب۔ آپ نے فرمایا میرے بعد امت میں سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں، علی بن ابی طالب ہیں۔ سب سے بڑے عالم علی کی ذات ہے، کیونکہ تمام صحابہ و اہل بیت میں بڑے عالم ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب۔ تو یہی وجہ ہے کہ فقر کا علم جو ہے وہ علی کے پاس ہے، فقر کا علم علی کے پاس ہے، زمینوں کا علم علی کے پاس ہے، آسمانوں کا علم علی کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی، قندیل نورانی، قیوم زبانی، امام ربانی الفروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے سارے علوم جو ہیں میں نے مولا علی سے سیکھے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی شان کیا ہے. ذرا اس پہ غور فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا علم ہے. ذرا غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے. آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. اگر کوئی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی دین کا مسئلہ، کوئی فقہ کا مسئلہ، کوئی قرآن کی آیت پوچھو، بلکہ اطلاق فرما دیا، کوئی قید نہیں لگائی. جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. کوئی فرش کی بات پوچھنی ہو، کوئی عرش کی پوچھنی ہو، کوئی لامکان کی پوچھنی ہو، کوئی عرش سے آگے کی بات پوچھنی ہو، قبر کی پوچھنی ہو، حشر کی پوچھنی ہو، جنت کی پوچھنی ہو، دوزخ کی پوچھنی ہو، میں بتاؤں گا. تو عزیزان گرامی، میرے آقا تاج نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ تھا، جب آپ نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آج پورے جوبن پر ہے، تو آپ نے سوچا کیوں نہ میں آج اپنا مسئلہ حل کرا لوں. اپنا مسئلہ کیوں نہ حل کرا لوں، کیونکہ لوگوں کو آپ کی اصلیت پر شک تھا. آپ پریشان رہتے تھے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی. آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. اللہ اکبر. صحابی کا عقیدہ دیکھو. سوال وہ پوچھ رہے ہیں جو غیب کا سوال تھا، پوچھ رہے ہیں من ابی، میرا باپ کون ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال ابو کا حذافہ، اے عبداللہ تیرا باپ حذافہ ہے. جب سے آپ کی زبان رسالت سے آپ نے یہ الفاظ فرمائے، اس وقت سے لے کے کسی کی مجال نہ رہی کہ آپ کی اصلیت پر شک کرے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا تھا وہ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ کی عزت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر لیا، اور آپ کی عزت کو محفوظ کر لیا. کسی کی مجال نہ رہی پھر آپ پر کوئی شک کرے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ سوال تھا جو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنی اصلیت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. یہ غیب کا علم تھا. عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں آپ اکثر مجالس میں جایا کرتے تھے، محفلوں میں جایا کرتے تھے. تو آپ کی محفلوں میں منافقین جو تھے وہ بھی گھس آیا کرتے تھے. منافقین بھی آتے تھے اور محفلوں میں بیٹھ جاتے. ایک دن روایت میں آتا ہے کہ ایک منافق کھڑا ہو کر کہنے لگا، از راہ مذاق کی ہے اس نے، کہنے لگا یہ جو نبی ہے ان کا یہ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، کیوں نہ آج میں ان کا معاذ اللہ استغفر اللہ بھانڈا پھوڑ دوں. کھڑا ہو کر روایت میں آتا ہے کہنے لگا کہ اگر آپ غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں تو بتاؤ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. جب یہ سوال کیا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت جو ہے آپ نے فرمایا کہ تو جہنمی ہے. اس بدبخت نے اپنی جہنمی ہونے پر اپنی مور جو ہے وہ ثبت کروا لی اور محفل سے شرمندہ ہو کر بھاگ گیا. عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون خوشبخت ہے، کون بدبخت ہے، کون سعید ہے، کون شقی ہے. عزیزان گرامی، اور دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جسے حضرت علامہ مفسر قرآن اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت میں لوگوں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا شروع کر دیا.
حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرما دیا، منادی کرا دی کہ آج سب لوگ جو ہیں مسجد نبی میں جمع ہو جائیں۔ وہاں صحابی بھی آ گئی، تابعی بھی آئے، امیر المومنین کے آواز پر مومنین بھی آ گئے، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے، اور غدار بھی آئے، اقرار کرنے والے بھی آئے، انکار کرنے والے بھی آئے، تائید کرنے والے بھی آئے، تعریف کرنے والے بھی آئے، اور ماننے والے بھی آئے، نہ ماننے والے بھی آئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے مسجد نبی میں، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی انگلی میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی، اور جب آپ نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں سنو، میں نبی نہیں، میں علی ہوں، میں نبی نہیں، میں علی ہوں، میں رسول نہیں، میں امتی ہوں، میں پیغمبر نہیں، میں حیدر ہوں، میں شہر نہیں، میں در ہوں۔ آپ نے فرمایا، روایت میں آتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، آپ نے جو پوچھنا ہے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے متعلق مجھ سے پوچھو، اگر نہ بتاؤ تو مجھے علی نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے متعلق مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا، فناظر الی السماء، آپ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ اعلان فرما دیا تو حضرت امام صبوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت جبریل امین بشکل بشری آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے ان کنت جئت فاخبرنی این جبریل، اگر آپ اپنے دعوے کے سچے ہیں کہ آج بتاؤ پھر جبریل کہاں ہے۔ یہ سوال کر دیا۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت میں آتا ہے فناظر الی السماء یمینا و شمالا ثم الی الارض كذلك، آپ نے آسمانوں کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، فوق السماء کو دیکھا، تحت الثرى کو دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب کہیں جبریل نظر نہ آیا آپ نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، کہیں جبریل ستارہ بن کے آسمان پہ لٹک نہ گیا ہو، کہیں آپ نے درختوں کے پتوں کو دیکھا، کہیں جبریل جو ہے پتا بن کے کہیں پتے پہ چپک نہ گیا ہو، آپ نے سمندر کے قطروں کو دیکھا، کہیں قطرہ بن کے سمندر میں اتر نہ گیا ہو، آپ نے صحرا کے ذروں کو دیکھا، کہیں ذرہ بن کے صحرا میں علی چھپ نہ گیا ہو۔ جب آپ نے ہر طرف دیکھا، آسمانوں کی طرف دیکھا، زمینوں کی طرف دیکھا، تو آپ نے فرمایا فناظر الی السماء یمینا و شمالا، میں نے مجھے جب نظر نہ آیا تو میں نے فرمایا ولعلہ انت، اے جبریل یقیناً تم ہی جبریل ہو، ولعلہ انت، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آیا، ولعلہ انت، یقیناً تم ہی جبریل ہو۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان علمی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا عرش کی بات پوچھے یا اس سے آگے کی؟ آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، فرش کی عرش کی بات ادھر کی ہے، عرش سے آگے کی پوچھو، میں بتاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اس کائنات میں دنیا میں پہلے نبیوں سے اور آج تک قیامت تک ہونے والے میں نبی امتیوں میں سب میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ایک حضرت مولا علی شیر خدا ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ انہی کو جگتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔
سامعین محترم، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ساری کتابیں جو ہیں، سارے صحیفے ہیں، ان کا علم جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ عزیزان گرامی، سارے صحیفوں کا علم قرآن میں ہے، اور سارے کے سارے قرآن کا علم جو ہے وہ الحمدللہ میں ہے، سورہ فاتحہ میں ہے، اور ساری سورہ فاتحہ کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے، ان نقطہ ہوتا ہے البا، وہ جو نیچے نقطہ ہے وہ میں ہوں، وہ نقطہ جو ہے وہ میں ہوں۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ عربی لغت میں، عربی زبان میں جو با ہے اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے ملانے والا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں بندوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں، میں بندوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، عزیزان گرامی پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو پاس نہیں رکھا، دوسرے لوگ پاس ہیں، اور مولا علی کو عراق میں جا کے ڈیرا لگا دیا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا نے نجف شہر میں جا کے ڈیرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے جا کے عراق میں جا کے تخت بچھایا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی جاؤ، جا کے ڈیرا لگاؤ، جا کے تخت بچھاؤ، اور ولایت کا جو علم ہے، ولایت کا جو فیض ہے وہ تقسیم کرو۔ تو آج جو بھی ولی بنتا ہے وہ نگاہ ولایت کی مور لگتی ہے تو پھر ولی بنتا ہے۔ جس پر مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ ولایت پڑتی گئی ہے، ولی بنتے گئے، غوث بنتے گئے، قطب بنتے گئے، ابدال بنتے گئے، اوتاد بنتے گئے۔ آپ کی نگاہ ولایت جب امام حسین پر پڑی تو سید الشہداء شہید اعظم بنا دیا۔ جب آپ کی نگاہ ولایت ابو حنیفہ پر پڑی، امام اعظم بنا دیا۔ جب آپ کی نگاہ ولایت عبد القادر جیلانی پر پڑی تو غوث اعظم بنا دیا۔ جب آپ کی نگاہ ولایت امام زبانی پر پڑی تو مجدد اعظم بنا دیا۔ جب آپ کی نگاہ ولایت پڑی ہے، کوئی غوث بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی داتا حجویری بن گیا، کوئی خواجہ اجمیری بن گیا، کوئی محبوب سبحانی بن گیا، کوئی سید چندن شاہ نورانی بن گیا، کوئی جماعت لسانی بن گیا، کوئی شارع مکتوبات امام ربانی بن گیا۔ یہ نگاہ شان ولایت علمی فضیلت جو ہے یہ مولا علی شیر خدا کی کلی فضیلت نہیں بلکہ یہ جزوی فضیلت ہے، کیونکہ فضیلت جو ہے فضیلتیں انفرادی ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت یہ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، اور جو میرا رفیق ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ فضیلتیں جو ہے انفرادی ہیں۔ مولا علی کی شان فضیلت جو ہے وہ انفرادی فضیلتیں علمی ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس میں جو غلطی کوتاہی صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا معاف فرمائے اور آپ ہماری اصلاح فرمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔